تو رانا ثناء اللہ صاحب، آپ سے میں نے کسی زمانے میں آپ وزیر داخلہ تھے تو آپ سے سوال پوچھا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات جو ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے، تو آپ کا جواب مجھے آج بھی یاد ہے. آپ نے کہا تھا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی یہ تمہاری بات ہوگی، تمہاری خبر ہوگی، ہمارے خیال میں تو ایک سے زیادہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملات ہیں. آج آپ بتائیے، اب تو چارجز بھی فریم ہو گئے، کہانی ہے کیا اصل میں؟ دیکھیں، دراصل جہاں تک ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ ہے، اس میں تو اس طرح سے ہے کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کا جھگڑا تھا مالکان کے درمیان. یعنی ایک خاتون اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو پہلے اون کرتی تھی، اس کے بعد ایک صاحب نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور انہوں نے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو آگے جو ہے وہ بڑھایا. ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ کوئی تنازع پیدا ہوا، جس میں پھر جنرل فیض حمید صاحب کے بھائی، غالباً ان کا نام نجف صاحب ہے، تو وہ داخل ہوئے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے کوشش کی کہ وہ جو معزز خاتون تھی اس کا یعنی کلیم کا سہارا لے کے تو یہ پوری سوسائٹی جو ہے اس کو یہ خود کنٹرول کر لیں. اور اس سلسلے میں جب پھر جو آدمی وہاں پہ موجود تھا اس نے ریزسٹ کیا تو پھر انہوں نے پہلے اسے ڈرایا دھمکایا، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ وہ عمل جو آپ نے ذکر کیا اپنے ابتدائیے میں کہ اس کے گھر پہ ریڈ کیا اور اسے ایک دہشت گردی کے مقدمے میں جو ہے وہ گرفتار کیا، اور اس میں رینجرز کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا. اس وقت میں پنجاب میں لا منسٹر اور ہوم کا چارج تھا میرے پاس. تو جب یہ کام ہوا تو اس کے بعد پھر ان کو سی ٹی ڈی پنجاب کے سپرد کر دیا گیا کہ جی یہ دہشت گرد ہے، ان سے یہ چیزیں برآمد ہوئی ہیں. یعنی ان سے جو کوئی اسلحہ ان کا لائسنسی یا دوسرا تھا یا کو خود سے بھی شامل کر کے تو ان کو دہشت گرد پینٹ کر کے جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے حوالے کر دیا. اور باقی جو چیزیں تھیں جو وہاں سے بڑی بھاری مالیت کی چیزیں برآمد ہوئیں وہ جو ہے انہوں نے خود رکھ لی. تو وہ پھر معاملہ جو ہے وہ پھر چلتا رہا. پھر بالآخر اب آ کے آپ کے علم میں ہوگا کہ اس فریق نے سپریم کورٹ میں جا کے اپنی پٹیشن دائر کی. سپریم کورٹ غالباً قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے دور کا یہ معاملہ ہے، تو انہوں نے وزارت دفاع کو بلا کے کہا کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے. تو یہ اب جو ہے جب پھر وزارت دفاع سے یہ معاملہ جو ہے وہ یعنی انسٹیٹیوشن کے ادارے کے سپرد ہوا تو پھر انہوں نے اس بارے میں انکوائری کی. اس سے پہلے 3-4 سال اس میں کچھ اس لیے نہ ہو سکا کہ وہ کیس سی ٹی ڈی نے، کیونکہ دہشت گرد وہ تھے نہیں تو سی ٹی ڈی نے وہ کیس بند کر دیا، اور دوسری انکوائری جو تھی ان کے خلاف وہ پھر نہیں ہوئی، اس وقت نہ ہونی تھی. تو اب جب پھر ادارے نے خود جو ہے وہ انکوائری کی ہے تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری پھر سامنے آ گئیں. رانا صاحب، یہ تو اندھیر نگری ہوگی کہ ایک شخص کی زمین بھی ہتھیا لی، اس کے گھر سے سونا زیورات بھی ہتھیا لیے، اس کے گھر کے افراد خواتین کو زد و کوب بھی کیا. ایک صاحب جو تھے ان کو پکڑ کے لے جایا گیا، ان کو حبس بیجا میں رکھا گیا اور پھر دہشت گردی کا پرچہ ڈال دیا. اس ملک میں قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، عدالت نہیں ہے. 2017 کا واقعہ ہے، 2024 میں جا کے آپ چارجز فریم کر رہے ہیں. جی بالکل، آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بالکل اس صورتحال کی صحیح عکاسی کر رہے ہیں. اس سے بالکل جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا ہی تھا. اور اسی دور میں جب موصوف ہی جو ہے وہ سیاہ و سفید کے مالک تھے تو میرے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا. تو معاملہ ایسے ہی ہے کہ جو آپ پہ 18 کلو ہیروئن کس نے ڈالی تھی؟ رانا ثناء اللہ صاحب، اس وقت سچائی پوری ایمان کے ساتھ انڈر اوتھ روک نہیں کون ذمہ دار تھا آپ پہ 18 کلو ہیروئن 15 کلو ہیروئن ڈالنے کا؟ یہ کہا کرتے تھے کہ عزت ہم دیتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب، ایک آپ کی حکومت بننے کے ساتھ ہی
کچھ آڈیو شہباز شریف کی اور مریم نواز کی گفتگو کی لیک ہوئی تھی. بہت سی آڈیو لیکس ہوتی رہی, ہم سنتے تھے کہ عمران خود کہتے تھے اندر یہ ایجنسیوں والے ٹیپ کر لیں, جو اس کو چوری کی ہو اس کو ڈر لگتا ہے, مجھے تو ڈر ہی نہیں لگتا. وہ ریکارڈنگ کس نے کی تھی جو شہباز شریف اور مریم کی گفتگو کی ریکارڈنگ باہر آئی تھی, اور وہ کس نے کیسے کس کو پہنچائی تھی؟ دیکھیں اس میں ایک صاحب جن کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ میں جو ہے وہ ظاہر نہیں کر سکتا, لیکن وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کی ڈیوٹی تھی, اور وہ یہ کام جو ہے وہ بہت پہلے سے وہاں پہ کر رہے تھے, اور انہی نے وہ کام جو ہے وہ پھر ہمارے یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور چیف منسٹر پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب تھے تو انہوں نے جاری رکھا. اور جب یہ پھر لیک ہوئی, آڈیو لیکیج ہوئی, تو اس کے بعد پھر جب انکوائری ہوئی تو پھر وہ بات جو ہے وہ سامنے آ گئی. تو اتنا میں کہہ اور وہ ٹیپ پہنچائی کس کو گئی تھی ریکارڈنگ کے بعد؟ وہ یہ چیزیں جو ہیں یہ جو یعنی آڈیو وغیرہ ہے, تو یہ معلوم ہوا تھا, کوئی اس کی کوئی میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے, لیکن جس طرح سے کوئی ذکر ہو کسی بات کا تو آپ سنیں کہ وہ فیض حمید صاحب سے بھی جو ہے وہ شیئر ہوتی رہی, اور شاید اسی طرف سے وہ ایک انڈر اوتھ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ایک انڈر اوتھ مجھے آپ بات بتائیں گے, آپ کے اوپر ہیروئن ڈالنے کے پیچھے کون تھا؟ سچ انڈر اوتھ آپ نے بیان دینا ہے. جی بالکل, انڈر اوتھ جو ہے یہ جو میری انفارمیشن ہے, عمران خان صاحب کی یہ خواہش تھی, اور اس کے بعد فیض حمید صاحب نے جو ہے اس سارے معاملے کو مینیج کیا. باجوہ صاحب کے علم میں یہ بات لائی گئی, اور انہیں یہ تو تفصیل نہیں بتائی گئی جو بعد میں معلوم ہوا کہ جی ہم نے کیا کرنا ہے, لیکن یہ ان کو بتایا گیا کہ جی فلاں آدمی ہے اور اس کو ہم نے جو ہے وہ فکس کرنا ہے. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ جو ڈی جی اے این ایف تھے تو ان تک حکم پہنچا, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ نیچے جو ٹیم تھی تو اس نے پھر سارا وہ مینیج کر کے تو وہ کیس بنایا. یہ کون کہتا تھا کہ ہم عزت دیتے ہیں اور ہم موت کا فیصلہ کرتے ہیں؟ یہ فیض حمید صاحب کہتے تھے. ہم عزت دیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم عزت دیتے ہیں اور ہم موت کا فیصلہ کرتے ہیں. نہیں تو انہوں نے فیصلے کیے ہیں, انہوں نے یہ فیصلے بھی کیے ہیں, انہوں نے یعنی ایک آدمی کو اگر آپ پکڑ کے کسی ایسے مقدمے میں ڈال دیں تو عزت اور ذلت دونوں چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب, یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ کہتی ہے فیض حمید نے پرتشدد واقعات میں مذموم سیاسی عناصر سے ملی بھگت کی. انتشار اور بد امنی سے متعلق پرتشدد واقعات میں فیض حمید سے علیحدہ سے تحقیقات جاری ہیں. اس کے علاوہ چارج شیٹ میں فیض حمید پر 9 مئی سے جڑے ہوئے پرتشدد واقعات بھی شامل ہیں. 9 مئی میں جنرل فیض حمید کا کیا رول ہے؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہے, جس طرح سے پہلے بات بھی ہوئی ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن اور تعیناتی جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ متنازعہ جو ہے وہ ہو گئی یا بنا دی گئی. تو وہ کس نے بنائی؟ عمران خان صاحب نے. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پہلے ان کا بیان اور تھا, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ باجوہ صاحب کو صرف 6 ماہ کی ایکسٹینشن دے دی جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ چاہا کہ ان کی مرضی سے جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو. پھر وہ ایک مخصوص نام کو آگے لانا چاہتے تھے, اور اسی طرح سے وہ کسی کو روکنا چاہتے تھے. اس کے لیے انہوں نے ایک پرتشدد سیاسی انتشاری تحریک کا انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا. وہ ایک لانگ مارچ جو ہے وہ لے کے آئے. اس کے راستے میں بھی ایک پرتشدد واقعہ جب ان کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی
9 مارچ کی تاریخیں آرمی چیف کی تعیناتی کی تاریخ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور پھر ان دنوں میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ تو اتنے دنوں میں پہنچ جانا چاہیے تھا، اب یہ راستے میں رک کیوں گیا ہے؟ وہ راستے میں رک گیا، پھر رکتے رکتے جو ہے وہ پھر آ کے ان تاریخوں پہ یا ان دنوں میں یہاں پہ پہنچا جن دنوں میں وہ تعیناتی ہونی تھی۔ لیکن وہ انسانوں کا سمندر جو راول پنڈی کا جس نے گھراؤ کرنا تھا، اسلام آباد کا گھراؤ کرنا تھا، وہ باوجو اکٹھا نہ ہو سکا، اور اس میں جو ہے وہ پھر ان کو جنرل فیض کا اس میں کیا رول؟ پھر اس کے بعد جی اس میں اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ساری پلاننگ جو ہے اس کے پیچھے فیض حمید صاحب ہیں، یعنی یہ ایک سینگ جس طرح سے یعنی ایک بات ہوتی ہے، خبر چلتی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ ہیں۔ اس کے بعد پھر کتنے پرتشدد واقعات، عدالتوں کے گھراؤ، اور اس کے بعد جو لاہور میں جو ہے وہ ہوتا رہا زمام پارک میں، تو وہ سارے جو پرتشدد واقعات تھے، اور پھر اس کا جو ہے وہ انتہا جو ہے وہ 9 مئی کو تھی، تو اس میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا رہا کہ ان کی جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ ان کو حاصل تھی۔ تو اگر 9 مئی کے واقعات میں ان کا کوئی عمل دخل ثابت ہوتا ہے، یہ فیض حمید صاحب کی، تو اگر وہ وہاں پہ کوئی عمل دخل ان کا ثابت ہوتا ہے، کیا جی آپ بات پوری کر لیجیے۔ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 9 مئی جو ہے اس میں تو وہ صرف 9 مئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی وہ جی تشدد انہوں نے آگے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر دی۔ انہوں نے ایک ایسے گھر کو جہاں پہ جو ہے وہ انتہائی حساس جو ہے وہ گھر ہی نہیں تھا، وہاں پہ آپریٹس بھی تھا، اس کو جو ہے وہ وہاں پہ لوٹ مار کی، وہاں سے چیزیں اٹھا کے لے گئے، آگ لگا دی۔ پھر میاں والی میں انہوں نے جو ہے وہ جس ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب، جنرل فیض حمید جو ہیں وہ یا تو ایکسٹرا آرڈنری سمارٹ تھے، سپر سمارٹ، سپر سپائی، وہ سارے سسٹم پہ حاوی تھے، سارا کچھ کر رہے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا چل رہا۔ تو یہ کچھ بات تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، بہت بھی سمارٹ ہوں گے، انٹیلیجنٹ ہوں گے، لیکن پورا ایک سسٹم ہے نا ہمارے انٹیلیجنس کا، وہ کام کر رہا ہوتا ہے، ایم آئی کا کرتا ہے، آئی ایس آئی کا، آئی بی کا، اتنا بڑا سیٹ اپ ہے، ڈھیروں ڈھیر پوری دنیا کی ہر چیز پہ آنکھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جنرل فیض اکیلے فرد واحد اتنے سپر مین تھے، سپر ہیومن بینگ تھے کہ وہ سب کچھ کر گزرے، کسی کو نہیں پتا چلا۔ نہیں دیکھیں، اس میں ملک صاحب یہ جب ایویڈنس سامنے آئے گی تو میرا یعنی اندازہ ہے کہ آرمی میں واقعی وہاں پہ جو ان کے سسٹمز ہیں نا وہ کام کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو کہا جاتا ہے، عام لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں، آرمی کے لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو آدمی جو ہے وہ یعنی سامنے آ جائے نا جس کی بات، تو اسے پھر معافی نہیں ملتی، اور ہر آدمی جو ہے وہاں پہ واچ ہو رہا ہوتا ہے۔ فیض حمید صاحب جو کرتے رہے، بھلے وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمارٹ پلے کر رہے ہوں گے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جس ادارے کے سربراہ کے طور پہ وہ کر رہے تھے سارا کچھ، تو ان کی بھی ایویڈنس جو ہے وہ پوری کلیکٹ ہو رہی تھی۔ اس ایویڈنس کو کوئی بروئے کار لائے نہ لائے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن سسٹم میں وہ بھی چیک ہو رہے تھے، اور یہ آپ دیکھیے گا کہ وہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ وہی ہوگی۔